الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عید الاضحیٰ کے لائیو سیشن میں ہم آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو، اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ سب کی عید بہت اچھے سے گزری ہوں گی اپنے فیملیز اور فرینڈز اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ. تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دو جو فیسٹیولز ہے یا جو ہمارے تیوہار جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، بہت کلیئر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف مذہب کے لوگ یا مختلف نیشنلٹی کے لوگ بھی جو ہے، مختلف نیشنز جو ہے وہ بھی اپنے خوشی کا اظہار جو ہے ڈفرینٹ ویز میں کرتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے یا نیشنل ڈیز ہوتے ہیں مختلف کنٹریز کے، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف مذہبوں کے بھی اپنے عید اور تیوہار ہوتے ہیں، اور ان کو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دو عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ ہمارے لیے دو منانے والے دن ہے، ہماری خوشی کا اظہار کرنے والے دن ہیں. اور جو یہاں پہ منانے کا طریقہ ہے اس میں بھی مطلب جوائفل سیلیبریشنز، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو عیدین جو ہماری ہے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں کی بنیاد جو ہے وہ ایک ٹریننگ پہ رکھی گئی ہے، اور ٹریننگ کے خاتمے پہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، ہم اس کو منائیں. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الفطر ایک پورا مہینہ جو ہے ہمارا ہم گزارتے ہیں جس میں ہم روزے اور رکھتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے قریب آنے کی، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کرنے کی ایک پورے مسلسل مہینے کی جو ایک جد و جہد کے بعد پھر ہم جو ہے وہ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اس عید میں جو ہے جو نمایاں چیز یا جو پرومیننٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم فطرانہ ادا کریں. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا لائیو شو ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنی عید کے سیلیبریشنز کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کالز کے جو نمبرز ہیں وہ اسکرین پہ آ رہے ہیں، اور آپ ضرور ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور آپ ہم سے اپنے کامنٹس بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے اگر سوالات ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں خصوصی مہمان بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے چلتے ان کو بھی انٹروڈیوس کریں گے. تو بات ہو رہی تھی عیدین کو سیلیبریٹ کرنے کی. تو جیسے کہ عید الفطر میں فطرانہ بہت نمایاں ہوتا ہے، بہت پرومیننٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے عید الاضحیٰ جو ہے یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس پر رکھی گئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے دنیا والوں کے لیے جو ہے وہ امام اور
پیشوا بنایا، اور ان کا جو باپ بیٹے کا جو ایک رشتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس رشتے میں جو محبت تھی، اور انہوں نے اپنی اس عظیم محبت کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. تو اور انہی کے یاد میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی اس سٹوری کو بنیاد بناتے ہوئے جو ہے ہم عید الاضحیٰ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو عید الاضحیٰ جو ہے یہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسپیشلی یہ حج کے کمپلیٹ ہونے پر یہ عید نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے اس عید میں. لیکن ہم جیسے جانتے ہیں کہ یوم عرفات، یوم نحر، ایام تشریق یہ بہت بلیسڈ ڈیز ہے. جو 10 دن گزر گئے عرفات ذی الحجہ کے، وہ بھی بہت سب سے بیسٹ ڈیز تھے. اور اس کے بعد جو یہ 3-4 دن آ رہے ہیں جو ایام تشریق، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت بلیسڈ ڈیز ہے. اور عید کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، ہم اس میں کھائیں پیئیں اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عیدین ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ دونوں عیدوں میں جو پرومیننٹ چیز ہے وہ ہے عید کی نمازیں. اور جیسے کہ ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں یو کے میں رہتے ہوئے، اب ہم سمرز میں ہیں اور اکثر جگہوں پر جو ہے عید ان دا پارک بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اب یہاں پہ خواتین، بچے، مرد، بوڑھے سارے جو ہے وہ ایک بہت ہی انکلوسیو ایٹماسفیئر ہوتا ہے. اور عید کی سیلیبریشن جو ہے وہ تکبیرات سے شروع ہوتی ہے، اور تکبیرات کے بعد جو ہے عید کی نماز، عید کا خطبہ، وہ ایک الگ ہی وائبرنٹ ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ایک الگ ہی فضا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے گزار کے جو ہے آج 12 ذی الحج ہے، اور آج بھی جو ہے وہ ایام تشریق ہے، آج بھی جو ہے وہ عید والا ہی دن ہے. تو آئیے ہم آج کے اس پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے ہم جاتے ہیں یوم عرفات کے دن. ٹھیک ہے، جب یوم عرفات میں کے اوپر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ جو حاجیوں کا منظر اور جو وہ دعائیں کرتے، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں گئے ان کے لیے بھی یہ دن جو ہے یوم عرفات کا یہ بہت مقدس دن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دن پہ سب سے زیادہ جو پرزنر تھے یا جو مجرم ہے ان کو رہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوم عرفات جو ہے اس دن حاجیوں کے لیے روزہ وہ نہیں تھا، مطلب ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری، بلکہ ان کے لیے حرام ہے، اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اور یہ عید کے جو موقع بھی جو ہے یہ سیلیبریشن والے موقع، اور اس میں بھی عام طور پہ مسلمانوں کو روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کا دن ہے. عرفات کے دن جو ہے جو روزے رکھتے ہیں وہ نفل روزہ ہے، لیکن اس کا جو ریٹرن ہے یعنی 2 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہے ہماری ایک بہت پیاری بہن سحر حسن ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یہ ایک بہت ہی ایکٹیو کمیونٹی ورکر ہے، اور یہ اپنی آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا کمیونٹی لیڈ کا رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. السلام علیکم سحر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ اور کیسی گزری آپ کی عید؟ بہت اچھی گزری. الحمدللہ الحمدللہ. تو سحر نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سعادت دی تھی حج کرنے کی. تو سب سے پہلے میں سحر سے یہ پوچھوں گی کہ سحر جب آپ کا عرفات والا دن، چونکہ بات ہو رہی عرفات کی، تو اگر آپ کچھ وہاں کے جو آپ کا ایکسپیرینس تھا وہاں کا، اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے بلاوا تھا جو ہمارے لیے آیا تھا، اور جب ہم حج کے لیے گئے اور جو پورا پروسیس سے گزرے، وہ ایک ہمارے لیے ایک آنکھیں جسے کھل جاتی ہیں اور اپنا زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے. صحیح بات ہے. اور جو خاص طور پہ جو عرفات کا دن تھا وہ بہت اسپیشل تھا. ہم خطبہ سننے کے لیے گئے تھے نمرہ مسجد، اور گرمی بھی تھی، لوگ بھی تھے، مگر جو گرمی تھی وہ کچھ معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ جو جذبے تھے ہمارے وہ ان سے بہت اوپر تھے. صحیح. اور بچے تھے، بڑے تھے، ہر عمر کے لوگ آپ کو نظر وہاں پر آ رہے تھے. اور ہم بیٹھے اور ہم نے خطبہ سنا، پھر ہم نکلے
اور پھر ہم تھوڑا ادھر ادھر بھی ہو گئے تھے کیونکہ ہر کوئی ایک ہی جیسا لگتا ہے, سب اسی احرام میں اور اسی جیسے یونیفارم میں ہوتا ہے. تو جو وہ فیلنگ تھی کہ یہ یوم حشر بھی یہیں پر ہوگا, ہم دوبارہ بلائے جائیں گے, ہم دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, تو جو وہ والی فیلنگ تھی وہ آپ بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں. اور ظاہر ہے اس دن کی جو ایک اپنی ایک اہمیت ہے, دو دعاؤں کا دن ہے وہ. ہم نے وہاں پر اپنے جب کیمپ میں پہنچے اور مزدلفہ کے نکلنے سے پہلے ہم نے دعائیں مانگی, تو جب ہم کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ پہنچے اپنے کیمپ میں, تو ہم جہاں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ بس ایک ہی ڈائریکشن میں دعائیں مانگ رہے ہیں. ایک عجیب سما تھا, ایک عجیب کیفیت تھی, وہ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے. میں دعا یہی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ موقع دے کہ لوگ جائیں اور خود وٹنس کریں, خود اس چیز کو تجربہ ان کو ملے, حج پرفارم کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. ایگزیکٹلی اور ہونا چاہیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس, کیونکہ ایک ایک جو آپ رکن ادا کرتے ہیں وہاں پر, اس کی اتنی اہمیت اور اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے. اگر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, اور جس طرح سے حضرت حاجرہ نے جس طرح سے صحیح کی, جس طرح سے پانی کے لیے بھاگی پھریں, اور جس طرح سے یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے, ایک ایک اس کی جو ایک ایک سٹیپ ہے, وہ اگر آپ دل سے اس کو لیں اور اس پہ عمل کر کے آپ حج ادا کریں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے سحر کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جذبے اوپر ہے اور مطلب ایک فیلنگ ڈیفرنٹ ہے, آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے وہ جو ایکسپیرینس سے آپ گزرتے ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ صرف وہ ریچولز آپ نہیں کر رہی تھی بلکہ اس کے پیچھے جو اسپرٹ تھی, تو چونکہ ابھی بات ہو رہی ہے یوم عرفات کی, اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کا امپورٹنس, اس کی کیا اہمیت ہے عرفہ والے دن کی؟ دیکھیے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک قبولیت کا دن ہے دعاؤں کے, آپ جتنی بھی چاہیں دعائیں کریں. اور جو حاجی نہیں ہیں وہ ظاہر ہے روزہ رکھتے ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ آخری خطبہ تھا اس دن, اور وہ آخری جیسے کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان نہیں ہوں گے. بالکل. اور جب میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی تو مجھے اس چیز کا بہت احساس ہوا کہ جیسے ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی اچھی بات ہوتی ہے کس طرح سے کسی بھی طریقے سے بتا دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت جذبات تھے وہ کس طرح سے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا چاہ رہے تھے, ساتھ ساتھ اس گواہی کے ساتھ کہ میں نے اپنی بات تمہارے سامنے رکھ دی, اور اللہ بھی گواہ ہے, تم بھی گواہ ہو. بالکل. بلکہ میں اس میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ ہر جملے کو انہوں نے, خطبۃ الوداع جو ان کا ہے, ہر جملے کو 3 دفعے انہوں نے ریپیٹ کیا, پہلے رائٹ پہ, پھر سیدھے, پھر لیفٹ پہ, کیونکہ ظاہر ہے اسپیکر سسٹم تو تھا نہیں, تو تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ پھر اپنے پیچھے لوگوں کو بتائیں, اور اس سے پیچھے کیونکہ 1.5 لاکھ کے قریب اس زمانے میں وہ مجمع تھا, جو بہت بڑی بات تھی. صحیح ہے, اور ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈورس ہو جاتی ہے نا بات کی, پوری دلیل کے ساتھ, کہ مطلب ایمفسائز کر رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ایک ایمفسس اٹ سیلف ہے نا کہ اس میں ایک حق ہے, سچائی ہے, اور وہ 3 دفعہ ریپیٹ کر رہے تھے. اور اسلام میں کئی دفعہ آپ بہت ساری چیزیں 3 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. صحیح بات ہے, صحیح ہے, سنت میں آ جاتا ہے. جی. تو آپ یہ عرفات کے میدان میں جو آپ جو آخری خطبہ تھا ہے نا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی دفعہ حج کیا, اور وہی لاسٹ خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس کے اوپر اور آپ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گی کہ یہ میسج کا جو پروسیس ہے, وہ نچوڑ تھا سارے اس میسج کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, جو ہمارے لیے تھا, جو انسانیت کے لیے تھا, جب تک یہ دنیا باقی ہے. بالکل. اور اس میں سب سے پہلے جو آپ کو ملتا ہے سبق وہ ہوتا ہے کہ انسانیت کا معیار کو اوپر کرو. یعنی کہ انسان اور اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی اتنی اہمیت, ان چیزوں کی, ان معاملات کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری دنیا تو ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے. بالکل. تو ہمارا دوسروں سے تعلق کیسے ہے, اپنی سوسائٹی سے تعلق کیسے ہے, جو لوگ ارد گرد ہیں ان سے تعلق کیسے ہے, چرند پرند جانور
سب سے کیسے تعلق ہے, وہ سب کا نچوڑ ہے. بالکل بالکل. ساتھ ساتھ یہ کہ اور بھی جو پوائنٹس ہیں جیسے کہ عورتوں کے حقوق ہیں جی کہ عورتوں کے ساتھ کیسے نرمی سے سلوک کریں, بالکل. یعنی کہ جو چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں ہمیں ابھی پتہ ہیں, وہ ہمیں 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی ایگزیکٹلی کہ ایگزیکٹلی. کس طرح سے آپ کو عورت کو نرم دلی کے ساتھ لے کر چلنا ہے, اس کی رائے کی اہمیت دینی ہے, پیار سے اس کو رکھنا ہے, بالکل. اور وہ اس کی ایک اپنی وزڈم ہے نا. پھر ساتھ ساتھ یہ کہ فرق نہیں کرنا, لوگوں میں فرق نہیں کرنا, ان کے رنگ, ان کی نسل, ان کے بیک گراؤنڈ, ان کا جو بھی سٹیٹس ہے. صحیح ہے. معنی کیا آتا ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے تقویٰ میں وہ کہاں ہے, اللہ کی نظر میں کیسے ہیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات. مجھے لگتا ہے کہ آج دنیا جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن ہے نا, تفرقہ میں بہت زیادہ ہے, مطلب بہت اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم اور اسلام کی جو دعوت 1400 سال پہلے, اب وہ صرف ایک ہی پلیس میں تھا عرب میں, عرفات کے میدان میں یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, اور اتنے ورلڈ ویو والے جو پوائنٹس ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں نا, کہ جیسے ڈسکریمنیشن کی بھی آپ نے بات کی, عورتوں کے حقوق کی. جی جی, سب برابر ہے, مگر اعلیٰ کون ہے, جی, جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکایا. صحیح ہے صحیح ہے. سر میں آپ سے اور بھی بات آگے کروں گی کہ آپ ابھی جیسے ہم عرفات کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ جو میسج تھا اسلام کا یا جو نزول تھا قرآن کا, اس کے اگر آپ تھوڑا سٹیجز پر اگر آپ روشنی ڈالیں گے. دیکھیں 3 سٹیجز میں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک میسج پہنچایا. جی ٹھیک ہے, تو وہ اللہ سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا, پھر وہ صحابہ اکرام تک آیا. 3rd سٹیج پہ ہم آتے ہیں کہ اس کے بعد کے جو فالوورز ہیں انہوں نے اس میسج کا کیا کیا, اصحابہ اکرام نے آگے اپنے تابعین, تبع تابعین, اب وہ آگے سلسلہ رہا. تو جو میسج ہے اس میں یہی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ آپ گواہ ہیں کہ میں نے اپنا آپ تک پیغام پہنچا دیا. بالکل. تو آپ اب میری بات دوسروں تک پہنچائیں کہ آپ کی شاید بات زیادہ سمجھی جائے. صحیح بات ہے. تو ہم پر جو آخری سٹیج ہے وہ یہی ہے نا کہ جو میسج اللہ کا آیا ہے وہ ہمیں آگے پہنچانا ہے, اور یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے, جو کہ فیل بھی ہوتا ہے کہ امت نے اس کو بہت بیڈلی اگنور کیا ہے اس ذمہ داری کو, یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ بہت, ابھی ہم جو بات چیت کر رہے ہیں ایک بہت بھاری قسم کی بات چیت ہے, اور یہاں پہ بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, رسالت نہیں ختم ہوئی ہے. ہے نا, ابھی تک ہم نے جو رسولوں کے جو میسج کو آگے پہنچانا, وہ رسالت کی ذمہ داری پر ہم فائز ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپوائنٹ کیا ہے. بالکل. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ایک سیل تھی نا, کہ نبوت پہ ایک سیل لگ گئی کہ اس کے بعد کوئی نبی یا رسول اس طرح سے نہیں آئیں گے, مگر ان کا جو پیغام تھا, جو رسالت تھی, اس کو تو ہمیں ہمارا ہی مقصد ہے آگے پہنچانا. مطلب کون پہنچائے گا, ہم ہی ہیں. بالکل بالکل. تو ہم ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. ہاں, بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور ساتھ ہی میں انٹروڈیوس کروں ہماری دوسری بہن جو ہے, وہ ان کا نام امت السراج غزالہ ہے, اور یہ بھی اپنی کمیونٹی میں بہت ایکٹیو اور ایک بہت اچھی رول ماڈل ہے. اپنے جو لوگ ان کے ساتھ جو بھی ان کی اٹیچمنٹس ہے, تو میں غزالہ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اب دیکھیں ہم عید کے وہ ابھی عید ختم نہیں ہوئی ہے, آج 12 ذی الحجہ ہے اور کل بھی عید ہوں گی انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ 4 دن تک ہوتی ہے نا, یوم نحر سے شروع ہوتی ہے, پھر 11, 12, 13, اور ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں, اور ساتھ ساتھ میں اپنے آڈینس سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ بھی اگر آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں عرفات کے میدان کے تعلق سے, یا آپ کا کوئی ایکسپیرینس تھا. اور ابھی ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلے میں غزالہ, مجھے لگتا ہے ایام تشریق سے پہلے یہ پوچھوں کہ جب آپ نے حج کیا تھا
اور وہ جو مینا میں وقوف تھا، کیونکہ اب تو ہم آگے نکلتے ہیں عرفات سے، تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بہت ایک ینگ ایج میں کیا تھا اور آپ پریگننٹ بھی تھی اس وقت، تو ہمارے آڈینس جو ہے جس میں ینگ مدرز ہے جو جانا چاہتی ہے اور جو وہ بھی ہو سکتا ہے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، تو آپ بتائیے، روشنی ڈالیں اس پہ آپ۔ سب سے پہلے سارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا حج کا ایکسپیرینس، میں شاید جیسے کہ 40 ایئرس میں آپ بہت زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، جب وہ والا ایکسپیرینس میرا نہیں رہا، کیونکہ میری ایج تقریباً تھی 22 ایئرس پروبیبلی، یا 21 ایئرس بس۔ تو فرسٹ پریگننسی تھی میری، جسٹ مجھے انیشیلی پتہ چلا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ پہلے آپ اسکین کر لو۔ تو پھر مجھے ڈر لگا کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہ جاؤ تو پھر مسئلہ ہوگا، تو میں نے کہا کہ واپس آ کر میں جو ہے اسکین کرواتی ہوں۔ تو ہم حج پر چلے گئے، اور ایک تو بے یقینی کا عالم ہوتا ہے کہ آپ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی اللہ نے آپ کو بھی چنا ہے اور آپ ایسے مقدس مقام پر پہنچے ہیں۔ اور جو آپ اگر مینا کی بات کر رہی ہیں، تو مینا میں آپ کو پہنچنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ اصل مقصد ہے جو کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سب کا، ہر ایک مسلمان کا یہی زندگی میں آنے کا یہی ایک مقصد ہے۔ وہاں پر وہ مقصد بہت زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے، اور جو ریس اور کلر کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو، تو ہم سب ہی کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو اللہ کے اوپر ہمارا یقین تو ہے، لیکن اور زیادہ آپ کا کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کہ جب آپ کو ایک پورے اتنے لوگ آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کو پلیز کرنے کے لیے آئے، وہ ایک ان اٹ سیلف ایک اتنی امیزنگ سی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ پھر وہ آپ کبھی بھی اس کے بعد ڈینائل موڈ میں نہیں جا سکتے۔ بالکل بالکل۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ لے جائے، کیونکہ اب ایک الگ ایج میں ایک جذبہ، تو ہاں، تو وہ جب تھا تو لگتا ہے کہ وہ اتنی میچورٹی اور دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا اتنا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں، اور جو بھی، کیونکہ وہ ایک جب آ جاتے ہیں نا تو وہ ایک فیلنگ، وہ تڑپ برقرار رہتی ہے، تڑپ برقرار رہتی ہے۔ ابھی رمضان میں پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، آخری 2-3 دن ہم نے پھر حرم میں گزارا تھا الحمدللہ۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے پھر سے بلایا، لیکن اب پھر دعا ہے اللہ سے کہ بس وہی اسباب بنائیں، کیونکہ اب مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب جو آج کل حالات ہے اس میں تو ویسے بھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا جب بلاوا آ جاتا ہے تو پھر یہ سارے جتنے مسائل ہیں یہ سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلا ہی لیتے ہیں، اور سب اللہ کے گھر کے اس وقت مہمان ہوتے ہیں۔ تو غزالہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ایام تشریق جو ہے اس کے تعلق سے۔ جی، ایام تشریق جو ہے عید والا دن کے بعد سے جو 11 ذی الحجہ جو شروع ہوتا ہے، 11، 12 اور 13، یہ 3 دنوں کو جو ہے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کچھ پریزرو کرنا نا۔ جی جی۔ تو پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ ریفریجریشن کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اتنا زیادہ جب گوشت کٹتا ہے تو پھر وہ سارا کا سارا کنزیوم نہیں ہوتا۔ اب تو ہمارے پاس ریفریجریشن سسٹم اور فریزرز وغیرہ ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سہولت سے ہم اس کو جو ہے فریز کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو ڈی ہائیڈریشن کا جو پروسیس ہے، وہ پروسیس کو جو ہے تشریق کہا جاتا ہے، چونکہ قربانی پھر 3 دن لگاتار چلتی رہتی ہے، تو پھر اس کو اس طرح سے وہ لوگ ڈی ہائیڈریٹ کرتے تھے گوشت کو، نمک، جو بھی ان کے اپنے اسپائسز لگانے ہوتے ہیں وہ لگا کر اس کو سکھا کر پھر آنے والے مہینوں میں کچھ دن مہینے استعمال کرتے تھے اس طرح۔ تو اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور یہ 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 3 دنوں کو بہت، اس کی عید والے دن کے ساتھ ان 3 دنوں کو بھی بہت اہمیت والے دن قرار دیا ہے۔ اور اچھی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھاؤ پیو اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ یا ذکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی کہا ہے کہ ذکر کو بہرحال ہر حال میں آپ نے اپنے
خوشی کے موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو, اس موقع میں پھر بھی آپ نے اللہ کو نہیں بھولنا ہے, بس اس کے ذکر سے ہمیشہ آپ کی. اور میں کہیں سن رہی تھی کہ وہ جو اسکالر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو بچہ جو ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ جیسے کہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جیسے کہ مم 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 ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ, وہ جتنا ریپیٹ کرتا ہے تو ہم کو تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. مجھے اتنا اچھا لگا وہ ان کا ریفرنس کہ بس یہی ہے, اللہ تعالیٰ بھی یہی ان دنوں میں اور زیادہ اس کو یاد کرنا, بلکہ ہم کھانے پینے میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں اور بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائیں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. عرفہ کا دن گزر گیا تو بس چلو ٹھیک ہے, اب انجوائمنٹ ہے. صحیح بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو بات ہو رہی ہے ایام تشریق کی, یہ دونوں کو فلفل کر رہا ہے, یعنی ہماری مٹیریل جو نیڈ ہے کہ کھاؤ پیو, اور جو ہماری روحانی ضرورت ہے کہ اللہ کا ذکر, کیونکہ اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر روح جو ہے وہ تو خالی رہیں گی. پھر وہ تو بس یہ بہت اچھا لگ رہا ہے غزالہ یہ ایام تشریق کا جو آپ نے بتایا. انشاءاللہ ہم اپنی بات جاری رکھیں گے, اور ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ہم آڈینس سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی ضرور ہمیں اپنی کالز کے ذریعے شامل رہیں انشاءاللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بریک کے بعد آپ کا پھر سے آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور بات جو ہو رہی تھی وہ عید الاضحیٰ کے سیلیبریشنز کی, تو ابھی تک جو بات ہو رہی تھی, جو ہماری جو مہمان ہے سسٹر سحر, انہوں نے جس بات پہ روشنی ڈالی, ہم ایک کے بعد ایک جو سلسلہ وار جو چیزیں ہوتی ہے ذی الحجہ کے مہینے میں اور جس کا کنیکشن ہے عید الاضحیٰ سے, اس کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے عرفات کے میدان کو ڈسکس کیا, اور پھر وہ دعاؤں والا دن تھا, وہ جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے روزے کا دن تھا, اور پھر جو سسٹر سحر نے روشنی ڈالی جو کہ بہت ہی ہم سب کے لیے غور و فکر والی بات تھا کہ یہ وہ دن تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا, اور ایک بہت بھاری ذمہ داری جو ہے وہ امت مسلمہ کے اوپر ڈال دی. اور پھر ابھی ہماری سسٹر غزالہ جو ہے انہوں نے بھی ایام تشریق کے بارے میں کہ اس وقت جو ہے وہ میٹ پریزرویشن کا دور نہیں تھا, تو وہ 3 دنوں میں جو ہے جو قربانی کے جانور اور ان کا جو ذبیحہ اور وہ جو گوشت جو تھا اس کو پریزرو کرنے کے لیے جو ہے وہ 3 دن یوز کیے جاتے تھے, اور وہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے والے وہ دن تھے. تو آئیے ہم اس کے ساتھ ساتھ یوم نحر پہ بھی بات کرتے ہیں, یعنی سیکریفائس والا دن جو تھا, یعنی قربانی جو ہم کرتے ہیں, اور اس کی بھی جو ایک سٹوری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, جس طرح سے وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا اور اللہ تعالیٰ ان سے یہاں پہ ایک بات یہ تھی, یہ جو قربانی کی عید جس کی بنیاد ہے عید الاضحیٰ کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی کے ذریعے نہیں پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, بلکہ خواب میں دکھایا کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا ایک سول سرچنگ ایکسرسائز جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے اندر جھانک کے انہوں نے دیکھا کہ میرے لیے سب سے بلاوڈ اور میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, انسان بھی ہو سکتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کی جو اولاد تھی وہ ان کے لیے بہت محبوب تھی. اور پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو قربان گاہ پہ لے گئے اور پھر انہوں نے قربانی دی, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہٹا کر کے جو ایک دمبا جو ہے وہاں پہ کھڑا کیا, اور پھر وہی سنت ابراہیم کو ہم فالو کرتے ہیں. تو آئیے ہم تھوڑا سا جو قربانی کے جو ایکسپیرینسز ہے اس پہ بات کرتے ہیں. تو سسٹر سحر آپ کیا بتائیں گی کہ بیک ہوم کس طرح سے ہوتے تھے اور یہاں پہ جو قربانی کا وہ ہے کیا ڈفرینس ہے, اور آپ کے کیا احساسات ہیں, کیا ایکسپیرینسز ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये लगता है कि वहाँ जो मुझे बचपन की जो यादें हैं वो यही होता था कि हर कोई छुरी लेके खड़ा होता था और हमें मुश्किल होता था क्योंकि जो भी गोश्त हमारा आता, एक तो एक्साइटमेंट होती थी जी, बच्चों को बड़ों को कि हाँ गोश्त आ रहा है और उसके फिर थैले बन रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं और फिर वो बांट रहे हैं, वो एक माहौल ही अलग होता है। जी। और फिर ये था कि सब पहले छुरियाँ टेस्ट करते थे कि हाँ भाई अब इसकी बोटियाँ ऐसे बनानी है, उसका ये बनेगा वो बनेगा, तो वो ज़ाहिर है जहाँ निकलते हैं आपको वही नज़र आता है। यहाँ ये होता है कि ज़ाहिर है उस तरह से आपको नहीं नज़र आता, मगर उसको आप पैदा कर सकते हैं, उस माहौल को आप कुर्बानी करें और अपने बच्चों के सामने फिर रखें गोश्त और उनके साथ मिलकर थैले बनाएं। जैसे हम यही कोशिश करते हैं जी अपने बच्चों के साथ कि उनको इन्वॉल्व किसी तरह से करें। यहाँ हमें थोड़ी सी आसानी ये होती है कि हमें ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं और आसान होती हैं और हम बस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर लोगों के तक पहुँचा रहे होते हैं। वहाँ ये होता है कि ज़ाहिर है आपको गली गली में हर जगह नज़र आ रहा होता है। यहाँ वो वाली फीलिंग नहीं होती कि आपने उसको पाला, उसको प्यार किया। यहाँ आपको गोश्त मिल जाता है। बिल्कुल तो एक रेडीमेड बुचर के पास गए और वो उसने पकड़ा दिया। मुझे लगता है वो वाली फीलिंग कि आपने जब जानवर को लिया उसको उसके साथ एक उनसियत हो जाती है, आप मोहब्बत हो जाती है। और कुर्बानी का नाम ही यही है कि आप उसको रखें, प्यार करें, उससे मोहब्बत है और फिर उसकी कुर्बानी दें। फिर कुर्बानी करें। तो बिल्कुल। वो जो एक तकलीफ भी होती है और कुर्बान भी करना है, वो अलग ही उसकी एक फीलिंग होती है। तो वो यहाँ आप जैसे कह रही हैं रेडीमेड मिल जाता है, तो हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जैसे अगर आप बैक होम अपने घर वालों से भी बात करते हैं तो उनका तो पूरा दिन ही मुझे लगता है कि वो पूरा दिन उसमें गुजर जाता है। तो गजाला अगर आप उस पर कोई रोशनी डालें कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी, अगर मैं मेरे बचपन में जाऊं और मैं जैसे सैर कह रही थी कि गली में सबको बांटना करना, ये मेरा और मेरी बहन का भी काम था, क्योंकि फिर बॉयज़ और मेंस जो होते हैं घर के वो दूर दूर अपने रिश्तेदारों को ले जाकर देते हैं और मोहल्ले में आसपास जो है, तो हम भी मम्मी जो है हमको बना कर देती थी पैकेट्स वगैरह, तो हम खुशी खुशी लेकर जाते थे कि भाई ये फलां घर से आया है। तो बड़ा एक्साइटमेंट था वो वक्त कभी। और ये हमारे बच्चे यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, ये उनको नज़र नहीं आता। और वहाँ हर घर हर गली में इसी की रौनक लगी हुई है, कहीं पर पाए भुने जा रहे हैं, कहीं पर सिरे भुने जा रहे हैं, ये वाली चीज़ यहाँ आपको कुछ नज़र नहीं आती। तो आई थिंक बहुत वास्ट डिफरेंस है वहाँ की ईद में यहाँ की ईद में। यहाँ की ईद का बस चूँकि हम सब हॉलीडे मोड में होते हैं और नमाज को जाते हैं, हमारे पास जब हम नमाज में मस्जिद में या तो पार्क में मिलते हैं तो हमको यहाँ ईद का थोड़ा सा समय लगता है, और जब गोश्त घर पहुँचता है। मगर जैसे इंडिया में हम ये जो डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस है, हमारे पास तो बहुत एहतमाम से इस चीज़ को किया जाता है कि हमने सारा बचपन हमने देखा है। इवन अभी फिल वक्त वहाँ पर बारिशें हो रही है, जी। अभी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है वो डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस। लेकिन फिर भी वो कुछ कर, अगर थोड़ा बहुत भी अगर करना है, उनको रखना है, तो अभी भी हमारे पास वो प्रोसीजर बहुत आम है हमारी एटलीस्ट। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जितने भी मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं उनमें से आधों को तो पता ही नहीं है ये सिस्टम का, डिहाइड्रेशन वाला। तो हमको तो ये सिस्टम ही पता है कि भाई इतना मीट तो खाया नहीं जाता, तो फिर उसको प्रिजर्व इसी तरह किया जाता है। तो वो वाला आई थिंक बहुत सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है जो यहाँ की ईद और वहाँ की ईद में है कि बस हमारे बच्चे इन सारी चीज़ों से महरूम हैं, वो देखते नहीं हैं और वो खुद जाकर नहीं देते कि भाई। आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने बच्चों से कहेंगे कि जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो कर पाएंगे या उनके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा झिझकेंगे, लेकिन अगर हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते तो शायद दे देते, या उनके हाथ में पकड़ाकर उनको साथ ले जाकर कहते कि भाई अब आप डोर स्टेप पर जाकर दो। ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने किया है, अपनी बेटियों को मतलब डोर स्टेप तक साथ लेकर आए हैं, फिर उन्होंने उनसे दिलवाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो लड़कियां आकर डोर पर नॉक करके देकर जा रही हैं। जी मुझे लगता है रिवाइव करना चाहिए, हमें भी कोई तरीके ऐसे वो करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अजान की ब्रेक होंगी, इसके बाद हम आपसे और सुनना चाहेंगे गजाला कि आप तो मक्का में भी रही है ना, तो हम थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ हज सुनना चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे होता था इंशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं अजान की ब्रेक की तरफ इंशाल्लाह।
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ान की ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे ईद की सेलिब्रेशन में स्पेशली यौम नहर पे बात हो रही थी, जो कुर्बानी और बैक होम में जिस तरह से कुर्बानी की जाती थी और एक ईद का एक डिफरेंट मज़ा होता था और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है उस तरह से नहीं की जा सकती, तो यहाँ के वाइब्स डिफरेंट है। तो हम इंशाल्लाह इस सेशन में कोशिश करेंगे कि हम क्या वो चीज़ें हैं जिसको रिवाइव कर सकते हैं और ईद को अपने लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले गज़ाला, हम आपसे बात कर रहे थे कि आप काफ़ी अरसा मक्का में रही है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि वहाँ पे कुर्बानी किस तरह से होती थी। जैसे बैक होम का तो हम सबको पता है, तो आप रोशनी अगर डालें इस पे कि क्या करते थे वहाँ पे जो मक्का के रेसिडेंट्स हैं। जी, वहाँ पर भी बिल्कुल जैसे हमारे पास यहाँ लंदन में होती है वैसे ही वहाँ पर भी ईद होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको जानवर, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान में अगर बात करें तो आपको मोहल्लों में इधर उधर कटता हुआ नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर ऐसे नज़र नहीं आता। वो जो भी उनके स्लॉटर हाउसेस होते हैं वहाँ पर कटता है और फिर मेंस जाकर लेकर आते हैं गोश्त को, तो वो वाला एक्सपीरियंस फिर भी वहाँ पर वो नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि मैं मक्का में रहती थी तो वो एक पूरा हज का समा ही एक अजीब सा होता था, एक सुरूर में जैसे नहीं होते, एक नशे में आप होते हैं कि भाई इतने हाजी आए हुए हैं। और सबसे बड़े मज़े की बात हमको जो लगती थी, क्योंकि मेरे तीनों मामू भी वहीं होते थे और उन तीनों के मम्मी के सबके जानने वाले जो भी हाजी आते थे, तो मेरे मामू बड़े बहुत ज़्यादा मेज़बान हैं, तो वो फिर उनके साथ किसी ना किसी के साथ मुलाकात फिर और इस तरह का हमारा प्रोसेस बहुत ज़्यादा था कि हाजी जो भी इंडिया से आए हैं, हमारे हैदराबाद से जो भी शहर से आए हैं, उनसे मुलाकातें होना, उनका आना, उनको बुलाना या हम उनसे जाकर मिलना। और हम कोशिश करते थे कि वो लोग जहाँ रह रहे हैं, जो भी उनके ठहरने के मुकाम है, वहाँ पर हम ज़रूर जाएं और हम कुछ स्पेशल कुक करके उनके लिए ले जाएं, क्योंकि वो घर के खाने के लिए फिर इतने अपनी जो भी इबादत में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उनको वो वाला घर का खाना नहीं मिल रहा होता। तो हम हमारी छोटी सी कोशिश करते थे कि वो हम जो एक मेहमान नवाजी वाला वो उसको रिवाइव करते थे। हाँ जी बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड भी, उनके भी, फिर मेरे ससुराल के भी जो भी मेरी खाला सास वगैरह जो भी आते थे उनके साथ भी मिलना मिलाना होता था। तो एक वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट अगेन एटमॉस्फेयर है। और जिस दिन गलाफ चेंज होता है उस दिन का एक हरम का एक अजीब सा समा है ना, क्योंकि फिर उस दिन कोई हाजी आपको हरम में नहीं मिलता, क्योंकि सारे हाजी जो है अरफात के मैदान में होते हैं। तो वो एक दिन ऐसा होता है कि हरम फिर सिर्फ लोकल से होता है। अच्छा उस दिन गिलाफ चेंज होता है। हाँ, उस दिन गिलाफ चेंज होता है, तो वो वाला एक अजीब एक्सपीरियंस होता है कि मतलब आपको महसूस हो रहा था कि सारे हाजी अब मक्के से जा चुके हैं। वो सब जो है मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात उस तरफ हैं, इस तरफ कोई नहीं है, पूरा एम्प्टी हो जाता है ना पूरा स्पेस यहाँ पर। तो लोकल हाजी जो इतने दिनों से मिस कर रहे होते हैं, लोकल लोग जो होते हैं, फिर वो जाते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम भी ऐसे ही कोशिश करते थे कि हम भी चले जाएं। उस वक्त भी क्राउड ऐसे ही होता है जब लोकल्स भी होते हैं और हाजी सारे चले जाते हैं? इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि फिर जो सिर्फ मक्का जो अपने रिश्तेदारों के पास ईद मनाने आते हैं, फिर वैसे किस्म के हाजी, हाजी तो नहीं कह सकते, वो उस तरह के विजिटर्स कह लें आप, जो सिर्फ ईद मनाने आए हैं, फिर वो उस दिन का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं और उस दिन आ जाते हैं कि उनको हरम सिर्फ उनके लिए मिल जाता है। तो वो वाली फीलिंग एक है। और क्योंकि मैंने मदीने में भी ईद मनाई है, तो वहाँ का एक सरीन जो माहौल है वो एक डिफरेंट है। लेकिन हम चूंकि ज़्यादा मक्के में रहते थे, मतलब हर कोई कंपेयर जब करता है मदीने को और मक्के को, तो दोनों जगह की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। बिल्कुल। लेकिन शायद हम वहाँ रहते थे मक्के में, तो हमारा दिल ज़्यादा मक्के में लगता था। दो के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत तो हर मुसलमान के दिल में है,
لیکن ہماری زیادہ انسیت جو ہے مکے سے تھی. صحیح ہے. بہت بہت اچھی فیلنگ ہے. آپ نے میری ساری میموریز تازہ کر دی ہیں. میں پیچھے چلی گئی ہوں ان سالوں میں جب میں وہاں ہوتی تھی. صحیح. نہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جیسے بیک ہوم میں کس طرح سے قربانی ہوتی تھی, پھر ہم نے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے, اللہ کی بڑی مہربانی تھی کہ آپ چونکہ مکہ میں رہی ہے تو ہمیں بھی وہ ایکسپیرینسز جو تھے آپ کے وہ آپ نے شیئر کیے, اور ہمیں بھی تھوڑا سا ایک پکچر ہمارے بھی مائنڈ میں بن گیا کہ کس طرح سے وہاں پہ عید کا وہ ہوتا ہے. تو میں سحر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کمنگ بیک اوور ہیئر, ظاہر سی بات ہے یہاں پہ تو قربانی اس طرح سے نہیں ہوتی, اور یہاں کا جو سیلیبریشن مطلب عیدوں کے علاوہ جو یہاں پہ لوکل جو سیلیبریشنز ہیں ان کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ جو اسپرٹس ہے سیلیبریشن والے, یہ نہ ہو کہ وی آر بورڈ. تو اگر آپ عید کی نماز سے اگر آپ شروع کریں. مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی جو ایک روایت یہاں پر ہو گئی ہے کہ اب کھلے میں ہر جگہ اوپن ایئر میں پارکس میں ہو رہی ہیں عید کی نمازیں, پوری فیملیز جاتی ہیں. تو وہ جو ان کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں, صبح سے ہم کپڑے پریس کر رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, اسی حساب سے ہم نے اپنے کھانے پینے کا بھی آ کر پھر ہم کھاتے ہیں, اور جہاں نمازیں لے کے سارے نکل رہے ہیں, پوری فیملیز جا رہی ہیں. تو یہ بہت اچھا لگتا ہے, اور بچے اسے دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اسپیشل دن ہے, اور ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہے, تیاری کرنی ہے, نہا دھو کے نکلنا ہے, اور ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام دیٹ, اور بعد میں بھی اب جب فیملی سے ملنے کوشش کریں کہ بچوں کو ہر جگہ لے کے جائیں, جو فیملیز آپ کو بلا رہی ہیں یا آپ ان کو بلا رہے ہیں, کوئی ایسی گیدرنگ ہو جس میں بچے بھی انجوائے کریں, بور نہ ہوں, ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, کوئی گیمز کی ایکٹیویٹیز, باربیکیو رکھ لیں گھر میں, اور جس میں پوری فیملیز انوالو ہوں. تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہب سا ہو, ایک ماحول جو آپ بنا رہے ہیں وہی میٹر کرے گا یہاں پر, کیونکہ ماحول تو ہم نہیں بنانا ہے بچوں کے لیے. بالکل. تو جی بالکل ہر چیز میں ان کو انوالو کریں, گھر کے ڈیکوریشن میں انوالو کریں. آئی تھنک یہ ڈیکوریشن سب سے پہلے آتا ہے کہ وہ جو ایکسائٹمنٹ کہ ہاں عید آنے والی ہے, تو ایک چیز میں بچوں کو لگائیں اپنے ساتھ. جیسے گوشت, پہلے ہم گوشت کی بات کر رہے تھے, اگر آپ قربانیاں کر رہے ہیں گوشت میں ان کے ساتھ تھیلے بنوائیں, ان کے ساتھ بانٹنے کے لیے جائیں. اگر وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, جھجک رہے ہیں تھوڑا سا, تو مگر ساتھ لے کے چلے جائیں. تھوڑا سا ایسے ہی آہستہ عادت ہوگی. بالکل ویسا ماحول تو نہیں ملے گا, مگر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پھر بھی اٹس مچ بیٹر کہ ہمیں ایسے سہولتیں مل رہی ہیں یہاں پر کہ ہم ان کو ایٹ لیسٹ اپنے ٹریڈیشنز, اپنے ریلیجن سے قریب کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے. بالکل. جی غزالہ, آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے اس میں کہ ہم کیسے ریوائیو کریں, ہم بچوں کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ کو کیسے بلڈ کریں کہ دے ریئلی لک فارورڈ. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کرسمس کے وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مارکیٹ ٹریڈیشن ہے وہ تو اکتوبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا, ان کے اندر ایک وائب کریٹ کیا جاتا ہے. خیر ہم اس لیول پہ تو نہیں کر سکتے, لیکن وہ کون سی چیزیں جو ہم اچیو کر سکتے ہیں عید کے ذریعے اپنے بچوں کے اندر. یہ جیسے سحر نے کہا کہ کیونکہ بچوں کو اتنے آئیڈیاز نہیں ہیں, اور ابھی ان کو ہم جتنا فیڈ کریں گے اتنا اس چیز کی اہمیت ان کے اندر اس چیز کی پیدا ہوگی. تو ہم جو ایک کامن فرینڈز ہمارا سرکل ہے, ہم آئی ڈونٹ ریممبر کہ جب سے میں نے وہ سرکل جوائن کیا ہے تب سے ہم نے کوئی ایسی عید ہے جو ہم نے مس کی ہو. عید کے دن ہی ہم ساری فیملیز اکٹھے ہوتی ہیں, اور مسجد کا ہال, ہاں ایک معنوں میں کہیں کہ آپ ہائر کرتے ہیں مسجد کو, پھر ڈونیشن دیتے ہیں اس دن, اور ہم ساری فیملیز جو ہے وہاں مسجد میں, کیونکہ گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ 10 12 15 فیملیز اکٹھا ایک ساتھ ہو پائیں. تو الحمدللہ کہ ایسی مسجد ہم کو ملی ہے, تو اس مسجد میں ہم ساری فیملیز اکٹھا ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا بہت کہہ لیں کہ بچے بھی لک فارورڈ کرتے ہیں اور ٹائم کا انتظار کرتے ہیں کہ بھئی کب شام ہو اور ہم سب ہمارے اپنے فرینڈ سے اور ہم تیار ہوں. اور بالکل ہم صحیح خواتین بھی اس طرح کا تیار ہو کر جاتی ہیں جیسے کہ ایک شادی میں جانا ہو. تو الحمدللہ کائنڈ آف اے سیلیبریشن ہم بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ دس از واٹ عید از, یو نو. اگر سیکلوڈڈ ہوں, اگر جس کی فیملیز یہاں نہ ہوں تو پھر ان کے لیے بہت لونلی عید ہو جاتی ہے. تو ہم سب جو سنگل فیملیز ہے جس کے ریلیٹیوز یہاں پر نہیں ہیں, اب تو الحمدللہ
ہماری بہت ساری فرینڈس کی بہت ساری فیملیز بھی ایکسٹینڈڈ فیملیز بھی ہو گئی ہیں، لیکن ہم یہ ہمارا جو عید والا ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، ٹریڈیشن بنایا ہوا ہے، اس کو ہم مس نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ساتھ ہمارے جو بھی ایکسٹینڈڈ فیملیز بھی آ جاتے ہیں، ہم ان کو بھی ہمارے ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو دس از اگین آئی تھنک اے ویری گڈ انیشیٹو بائی ہو ایور اسٹارٹڈ دس، یہ سرکل جس نے بھی شروع کیا. تو بہت ہم اس چیز کو، تو ہم کو لگتا ہے یہاں پر پھر بھی کہ مگر آئی ایم شیور کہ بہت ایسے فیملیز ہوں گے جو کہ بالکل اکیلے ہوں گے، اکیلے عید گزارتے ہوں گے، پھر وہ والی عید والی وائب ان کے پاس نہیں آتی ہوں گی. لیکن یہی کوشش کریں کہ ایک دو چار فیملیز کے ساتھ اس طرح کی کمٹمنٹ کر لیں کہ آپ اس طرح کا ماحول بچوں کو دیں، تاکہ ان کو بھی لگے کہ بھائی ہاں اٹ از اے بگ ڈے فار اس. ایگزیکٹلی. ابھی آپ جیسے بات کر رہی تھی، آپ نے یہ بتایا کہ آپ مسجد کا ہال ہائر کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ صرف سیلیبریشنز نہیں کر رہے ہیں بلکہ نمازوں کا وقت جب ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ ہاں ہم سارے نماز، پھر باجماعت نماز ہوتی ہے، بچے بھی ہمارے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بوائز جو ہوتے ہیں ان کو ہم مینس کے پاس بھیجتے ہیں، لڑکیاں ساری نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. تو یہ ذکر اللہ والا وہ بالکل یہ کانسیپٹ بھی ہمارا پورا ہو رہا ہے. بالکل بالکل. تو آپ اور کیا کرتے ہیں؟ جیسے تحفے تحائف بھی ہوتا ہے. جی تحفے تحائف کا ہم زیادہ رمضان میں کرتے ہیں کہ وہ والی عید پر ہم میک شور کرتے ہیں ہم آپس میں دوستیں بھی سب ایک دوسرے کو تحفے دیں، بچوں کو بھی. ہم نے مطلب سارے چھوٹے چھوٹے سے کیا کہتے ہیں گوڈی بیگز بنائی ہوتی ہیں کہ بچے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لک فارورڈ کرتے ہیں اچھا وہ آنٹی کی طرف سے، وہ فیملی کی طرف سے کیا ملے گا. تو بچے زیادہ تر پیش ہوتے ہیں کہ چلو اب یہ آئیڈیا کرتے ہیں کہ ایسے گوڈی بیگز بناتے ہیں اور اس طرح ان لوگوں کو دیں گے. تو تحفے تحائف کا بھی ہمارے پاس الحمدللہ، جس سے کہ محبت بڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپس میں تحفے دیا کرو تاکہ آپ لوگوں میں جو ہے محبت ہو اور محبت بڑھے. تو یہ بھی کانسیپٹ الحمدللہ ہمارے پاس ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ جیسے بیک ہوم میں عیدی کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو دیتے تھے، اور مذاقیہ بھی آج کل کافی جو ہے واٹس ایپ پہ میسیجز آ رہے تھے کہ اگر یہ رشتہ ہے تو اس کو اتنا دے دیں، یہ رشتہ ہے تو اس کو مطلب ایک there was that vibe ہے نا کہ لوگ خوشی عید کا جو ہے وہ کھانے پینے میں، تحفے تحائف، اور اسپیشلی عیدی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے چونکہ کرسمس کا اتنا زیادہ وائب ہے اور وہاں پہ بھی گفٹس بائی کرنا، لوگوں کو گفٹس دینا، ہو سکتا ہے کہ سالوں سال آپ رشتہ داروں کو نہیں ملتے ہوں گے لیکن گفٹس جو ہے وہ ضرور پہنچا دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی، جب کہ ہمارے ہاں یہ عیدی والا کانسیپٹ ہے، تو یا تو پیسے دے دیں جو بھی ہے یا گفٹس دیں، تاکہ دیٹ از جسٹ کہ ہم اپنی جو نئی جنریشن ہے، جو جنریشن ہم یہاں پہ ریس کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ جو ہمارا کلچر تھا یا جو ہمارے ٹریڈیشنز تھے، اس کو ضرور ہم نے جو ہے نا وہ زندہ کرنا چاہیے. ہمارے اپنے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میرے بچے اور بہویں یہ سارے ایک دوسرے کے لیے وہ فیملی وائز جو ہے وہ بنا دیتے ہیں گفٹس، اور جو بچے چھوٹے جو نواسا نواسی یہ سارے ویٹ کرتے ہیں کہ اوکے وی آر گوئنگ ٹو اوپن اٹ آن عید ڈے. تو یہ ایک بہت اچھا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے رادر دین کہ وہ اور جگہوں پر دیکھیں اپنے وہ. تو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسل کو جو ہے اپنے عید یا ہمارے جو تہوار ہے، جو ہمارے فیسٹیولز ہیں، ان کا ایک شوق ان کے اندر پیدا کریں. تو اس کے ساتھ ہی میں ایک اور پہلو کی طرف ہم چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو ایک پہلو ہے سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب اولاد ہوئی، نرینہ اولاد ہوئی، ایک میل چائلڈ پیدا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام اگر آپ غور کریں گے تو ابراہیم رکھا. یعنی there were so many names. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نام رکھ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نام بہت عزیز تھا، ہے نا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑھاپے کی ایج میں ان کو اولاد ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے، اور انہوں نے اولاد کے لیے دعائیں بھی کی، اور جو دعا ہم زیادہ تر ہم سب نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اس میں بھی وہ اپنے اولاد کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، حساب کتاب کے لیے، سب کے لیے وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں. ایک محبت والی
का रिश्ता था इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद में। लेकिन हम आगे अब ये बात को डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी मोहब्बत थी। अब जैसे अभी हमने कुर्बानी की भी बात की थी, कुर्बानी का नाम ही तरजीहात है ना, और वो ऐसी मोहब्बत थी कि जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहा कि जाके इनको जो है वो मक्का में, अभी मक्का तो था भी नहीं, वो एक डिज़र्ट सा था एरिया, तो वहाँ पे छोड़ने के लिए कहा, तो वो औलाद जिससे इतनी मोहब्बत थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि जब कुर्बानी की भी बात आती है, उस वक्त भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो, जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करें, और सबसे प्यारी उनके लिए क्या थी औलाद के अलावा, मतलब उन्होंने जब सोल सर्चिंग किया तो उनके लिए तो वही थे, औलाद ही थे, लेकिन ही वॉज़ रेडी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो पता था कि मैंने कुर्बानी देनी ही देनी है, उसके बावजूद उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा भी कि बेटा, मतलब एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात हो रही है कि उन्होंने पूछा कि मैं, अल्लाह का ये हुक्म है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, मतलब वहाँ पे भी आप एक मॉडल देखें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बाजान अगर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया तो आप कर गुजरिए, मतलब आप यू डोंट वेट। लेकिन उन्होंने, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही न्यू कि उन्होंने ये करना ही है, लेकिन ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी हम देखते हैं कि कुरान मजीद में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वाला। और ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम, वहाँ पे भी एक मिलता है, नूह अलैहिस्सलाम है और उनके बेटा है, वहाँ पे भी एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मिलता है। तो अगर हम एक मॉडल ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, यहाँ पे बहुत फर्माबरदारी, लॉयल्टी, लव वाला वो है। तो आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं ना, तो आई थिंक पेरेंट्स, चाहे उनके टीनेजर बच्चे हो या मैरिड बच्चे हो या बिल्कुल छोटे बच्चे, एक चैलेंज से गुज़र रहे हैं। ये जो हो सकता है ये एक नए दौर में हम आ गए, इमोशंस और ये भी डिफरेंट हो गए। तो आप लोग दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि हम ये भी आप समझे कि एक सुन्नत इब्राहीम है कि सिर्फ कुर्बानी नहीं, लेकिन ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बिल्ड करना, इसको हम कैसे कर सकते हैं? सहरा, अगर आप रोशनी डालना चाहेंगी। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है जिस पे एम्फेसिस होना चाहिए वो मोहब्बत है। आप मोहब्बत देंगे, आपको मोहब्बत मिलेगी। आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन। और जहाँ तक बात ये कि बच्चे की समझ की, तो वो अपनी एज के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता समझता है और वो आएगा पलट के। वो बस ये है कि आपको सब्र से काम लेना है, और सब्र और मोहब्बत ये कंटिन्यूस। अगर आप हुज़ूर सल्लम को भी देखें, उनका जिस तरह से अपने बच्चों, अपने नवासों के साथ रवैया था, अपनी बेटी के साथ था, द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और द लेवल ऑफ लव जो उन्होंने शो किया, जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह की अहमियत देते थे हज़रत फ़ातिमा को भी, तो वो हमें एक एग्ज़ाम्पल है वो हमारे लिए ना। उठ के खड़े हो जाना, सर पे बोसा देना, प्यार करना, यानी हमें ये एग्ज़ाम्पल्स नहीं मिलती हैं कि डांटा या मना कर दिया। हमें पॉजिटिविटी, हर जगह पॉजिटिविटी नज़र आती है। जब आप अपने बच्चे को इतना पॉजिटिविटी देंगे और थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल करेंगे ना, कि उसकी अंडरस्टैंड करें कि वो किस स्टेज पर है और वो कितना समझ पा रहा है चीज़ों को, तो अगर आप अपने आप को उस पर रख कर देखें, उसकी सोच पर, मुझे लगता है कि फिर होता है कि फिर आप अंडरस्टैंड करें, उसको थोड़ा टाइम दें, और इंशाल्लाह वो चीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। मुश्किल होता है, ज़ाहिर है, हमारे पास चैलेंजेस हैं, इतने सारे अट्रैक्शंस हैं चारों तरफ, मगर आप मोहब्बत देंगे, मोहब्बत ऐसा मुझे लगता है हथियार है आपके पास, कि वो खून का तो रिश्ता होता ही है, मगर मोहब्बत जो है बहुत पावरफुल वेपन है आपके पास, कि वो बच्चा जो है फिर वो खुद ब खुद, जब आप फिर उससे कोई छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ भी आप उससे कहते हैं कि हाँ बेटा ये है और ये आपका मज़हब है और उसको एम्ब्रेस करो, एक्नॉलेज करो, वो करता है। मगर आपको उसके लिए थोड़ा सा
صبر, تھوڑا پیار اور تھوڑا صبر. بالکل ایک بیلنسڈ وے میں مجھے لگتا ہے جو آپ میسج دینا چاہ رہی کہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے لیکن ہم خود ایک رول ماڈل بنے ان کے لیے, ہے نا. یہ سنت ابراہیمی میں یہی بات آ رہی ہے. تو غزالہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک کوئی سیشن میں ابھی تھی اور مجھے ایک بہت اچھی بات لگی تھی, ایک یوتھ تھی لڑکی, اس نے ہی رکھی تھی, اس نے کہا کہ 2 ٹائپ کے پیرنٹنگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک اس نے مثال دی تھی کہ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ, یعنی وہ ہر وقت اپنے بچوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں ایوری ٹائم, اور ایک فری رینج پیرنٹنگ, وہ جیسے فری رینج ایگز ملتے ہیں نا ہمیں, یعنی بالکل چھوڑا ہوا ہے بچوں کو, لبریٹڈ. تو ابراہیمی ماڈل میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اگر ہم ماڈل کو دیکھتے ہوئے اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کنزرویٹو پیرنٹنگ بھی ہے, آج ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کو بالکل باہر کی کوئی بھنک نہ ہو اور وہ بس اس کے اوپر بہت اتھارٹیٹیو ہونا چاہتے ہیں. اور ایک طرف یہ ہے کہ بچہ جو کہتا ہے وہ اس کی بات مانتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کس طرح سے ہم ایک ابراہیمی ماڈل جو ہے وہ ہم, مطلب عید الاضحیٰ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نے قربانی کی, گوشت پوشت کھا لیا اور پھر خوش ہو گئے, لیکن ہمارے ہر اس میں جو ہے وہ لیسنز ملتے ہیں. تو آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گی؟ آئی تھنک اوپننس جو ہے بچوں کے ساتھ, جو ڈسکشن اور ڈائلاگس ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ رول ماڈل, پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 1 دن 2 دن 4 دن میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. بچہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے وہ نوٹس کر رہا ہے ماں باپ کو, کہ دیکھ رہا ہے کہ کیا چیزیں میرے ماں باپ کرتے ہیں. جیسے کہ میں اگر یاد کروں میری والدہ کے لیے, اگر میں تعلق اللہ کے ساتھ کا تعلق اگر میں یاد کروں تو مجھے جو یاد آتا ہے ان کے لیے کہ بس نیند میری کھلتی تھی صبح فجر میں کہ وہ دعا میں رو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہی ہیں. میں کہتی تھی ان کو کیا دعا مانگنی ہے اتنی نا. تو یہ والا اگر ہم دیکھتے ہیں تو آئی کال مائی سیلف اے ریبیلیس چائلڈ, جس طرح کا میرے گھر کا ماحول تھا. تو میں کہتی ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ماں باپ کے اور دین کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے, آئی اسٹرانگلی بلیو کہ پھر وہ بچوں میں کہیں نہ کہیں انگرین ہو جاتا ہے. دو کہ اگر بچہ اگر یہ ایسی ایج ہوتی ہے, ٹینڈر ایجز بھی ان کے ہوتے ہیں, اس میں وہ تھوڑا سا وہ بھی پھر ریبیلیس ہو سکتا ہے. اور ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں تو ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. یہاں پر ان کو اس طرح کا ماحول نہیں ملتا, ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے آپ ان کو تھوڑا سا ان کو کرنے دیں جو کرنا چاہتے ہیں. لیٹ دیم لرن فرام دیئر اون. آپ ان کو اپنے ٹولز پرووائڈ کرتے رہیں, آپ اپنے ان کو چیزیں بتاتے رہیں. جب آپ کا ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق سے کنورزیشن ہوتا ہے تو آپ اپنے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کریں. دین امپوز نہیں کریں ان کو. لیٹ دیم تھنک, لیٹ دیم پونڈر, لیٹ دیم کہ بھائی اچھا کیا ان کا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے. پھر ان سے پوچھیں کہ بھائی واٹ ڈو یو تھنک, اب یہ سیناریو ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو, آپ اس کو کس طریقے سے لے رہے ہو. وین دے فیل ویلیوڈ دین دے ہیو دا کانفیڈینس. دین پھر وہ سوچنا شروع کرتے ہیں, اپنے آپ کو پھر امپاور فیل کرتے ہیں کہ بھائی یس میری بات کو بھی اہمیت دی جاتی ہے, میں بھی سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں چیزوں کو, مجھے بھی اس اینگل سے دنیا کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. تو آئی تھنک تھوڑے جو کنٹرولنگ پیرنٹس ہوتے ہیں پھر وہ بچہ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی شل میں ہی ہوتا ہے, پھر وہ باہر نہیں نکل پاتا. جیسے میں ایک مثال لوں گی کہ کچھ پیرنٹس ایسے جو محسوس ہوا ہے, ہر ایک کی پیرنٹنگ کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہم کسی کو غلط کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ پیرنٹس یہ چاہیں گے کہ بھائی ان کا بچہ اس ماحول میں بھی رہتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ کوئی ان کا ایسوسیشن نہ ہو. اور آپ ان کو اگر ہمارا جو اسلامک انوائرمنٹ ہے اس میں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں سیکلوڈیڈ ہونا چاہیے, اور آپ پھر بھول جاتے ہیں کہ یونیورسٹی میں تو ایسا نہیں ہے ان کا ماحول. یونیورسٹی میں تو وہ لوگ ساتھ اکٹھے بیٹھتے ہیں, ڈیبیٹس ان کی ہوتی ہے, پھر وہاں آپ جا کر یہ کام نہیں کر سکتے لیکن یہاں کرتے ہیں. تو یہ والی چیزوں کو آئی تھنک یہاں ہم پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا لیٹ دیم لوز, کہ بھائی جو ابھی دیکھو اپنے آپ جو ہے ایکسپلور کرو اور سمجھو, اپنے باؤنڈریز کو پہچانو کہ کیا آپ کے باؤنڈریز ہیں,
آپ کو ان باؤنڈریز میں آپ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی اسلام کے دائرے بالکل. تو یہ آپ بہت اچھا ایک پاور سٹرگل کی بات کر رہی ہے غزالہ. ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, لیکن بریک کے بعد میں ضرور آپ سے سننا چاہوں گی کہ یہ ایک سٹرگل ہے نا پیرنٹس اور بچوں میں کہ ہو از گوئنگ ٹو ہیو دا پاور. تو اس کو ہم کیسے اکارڈنگ ٹو ابراہیمی ماڈل ہم اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. تو آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف انشاءاللہ. تو اور میں آڈینس سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے کوئی چیز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. تو آج کے اس عید الاضحیٰ کے جو لائیو سیشن ہے اس میں آپ سب کا پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں. اور ایک بہت اچھی ہماری بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو ایک ماڈل ہے جو اس عید الاضحیٰ کی بنیاد اسی ماڈل پہ رکھی گئی ہے نا. تو ہم اسی پہ بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ یہ ایک پیرنٹ چائلڈ کے بیچ میں جو ایک پاور سٹرگل ہے اس کو ہم کیسے منیمائز کریں. تو میں ابھی سحر سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سحر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی نو دیر ول اب یہاں پہ یہ کہ چونکہ پیرنٹ از دا ارننگ ون تو پیرنٹ پاورفل ہے, ٹھیک ہے. دا چائلڈ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر, ابھی اس کے اوپر وہ سارا اس کا وہ پیرنٹ کے ساتھ ہی ہے. اور جب چائلڈ ریبیلیس ہو رہا ہے یعنی سوسائٹی میں جو بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تعلق سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابراہیمی ماڈل ہمیں کیا لیسنز دیتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں سب سے پہلے اگر ہم اس قربانی اور اس سے پہلے اس پہ جائیں, خواب پہ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا اور ان کی اولاد نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. تو وہ بھروسہ جو آپ کو بچوں کے ساتھ, جیسے کہ ابھی سسٹر غزالہ نے بولا کہ آپ وہ چیز کر کے دکھائیں گے, پہلے آپ خود ماڈل بنیں گے اور آٹومیٹکلی بچے آپ کو دیکھیں گے اور ان کے دماغوں میں یہ چیز رہ جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو جب ان کو یہ خواب آیا اور بہت بڑی قربانی تھی کہ سب سے اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی دے دو, تو ان کو سب سے پہلے پھر اپنی اولاد ہی کی آیا دماغ میں کہ یہی میری اولاد ہے جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو صرف یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے خواب آیا, انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا اور اس کے بعد اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے. انہوں نے ان کو بیٹھ کر ان سے بات کی, ان کو بتایا. کمیونیکیشن اینڈ ٹرسٹ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چھوٹے سے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کریں, جیسے کہ ابھی سسٹر غزالہ بھی بول رہی تھی کہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں, ان کو اتنی اہمیت دیں کہ تم میرے لیے اتنے اہم ہو کہ میں تمہارے سر بہت اچھی بات آپ کر رہی ہیں. ایک ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے تو ہم پہلے ان کی بھی ایک سوال یا جو بھی کامنٹ ہے اس کو سن لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت پیارا پروگرام ہے اور سب سے بڑا دن جو ہے ہمارے رول ماڈل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ان کا اسلام کا ایک بہترین رول ماڈل تھے اور آج صدیوں سے چل رہا ہے نا. جی تو بہت اچھا آپ کا یہ پروگرام بھی ہے اور غزالہ اور آپ تینوں بہت ہی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں ان چیزوں میں. میں ابھی اس لیے کرنا پڑا, میں یہ غزالہ کون سی مسجد میں ہوتی ہے میں بھی جوائن ہو جاؤں کہ عید اتنی اچھی مل کے انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے. تو دوسرا بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو بیٹے کے ساتھ باؤنڈری تھی بڑی ایک محبت والی, اور دوسرا اور ان کی جو زوجہ بی بی ہاجرہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیلے ہی پرورش کیا. تو آج ہمارے معاشرے میں جس طرح جو سنگل پیرنٹس ہیں یا جن کے والدین اللہ کی طرف سے والد نہیں ہوتے, تو ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا اس میں یہ بہت بڑا ایک افیکٹ ہے. میں اس کو بیہائنڈ بات کر رہی ہوں
کہ آج جو رشتے ہیں نا چچا اور ماموں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں سنگل تھی تو میرا بڑا بیٹا 18 سال کا تھا، تو پاکستان گیا تو اس کے جو ماموں تھے انہوں نے محبت سے زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے شادی کب کرنی ہے۔ آج یہ رشتے جو ہیں نا اس لیے ہی کم ہو گئے کہ محبت کم اور مطلب زیادہ۔ بالکل بالکل بالکل، بہت جزاک اللہ آپ کا سسٹر، آپ نے اپنے جو کامنٹس اور دیے، اور بالکل ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ ایک فیملی میں جو حاجرہ علیہ السلام کا جو رول تھا، اور وہ کس قسم کی بیوی تھی، بالکل ویسی نہیں تھی کہ جیسے ڈیمانڈنگ ہو، اور انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے راستے میں بلانے کے لیے جب انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، اور حضرت حاجرہ نے ایز اے سنگل پیرنٹ جو ہے اپنے اولاد کی اس طرح سے پرورش کی کہ وہ اولاد اپنے باپ کی محبت کرنے والی اولاد تھی۔ تو ایک بہت اچھا ڈسکشن چل رہا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کر کے اور ایک ماڈل دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، جو ان کے والد کے ساتھ تھا، ہے نا۔ قرآن مجید جو ہے صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ہی ماڈل نہیں پیش کرتا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ابا اظہر کا، یہ دونوں کا بھی ایک ریلیشن شپ ہے۔ اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شرک کرنے والے باپ کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب بھی وہ قرآن مجید نے جس طرح سے ان کو کوٹ کیا ہے کہ یا ابتی، یعنی اتنے رسپیکٹفلی کہ اے میرے ابا، اور جب وہ وہاں سے ملک چھوڑ کر کے بھی جب جا رہے تھے تب بھی انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک بیہیویئرل ایسپیکٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہوئے میں سسٹر غزالہ سے سوال کروں گی کہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں پہ، جیسے یو کے میں بھی ایلڈرلی پاپولیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ یہاں پہ ہے، اور ایک بہت ڈفرینٹ مارجن ہے، یعنی ینگ پیپل میں اور ایلڈرلی پیپل میں۔ اب جب پیرنٹس ایلڈرلی ہو جاتے ہیں، پاور ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل پاور ہو، چاہے وہ فزیکل پاور ہو، اب جو ہے وہ کوٹ بدل گیا ہے، اب بچوں کے ہاتھ میں ساری چیزیں آ گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اب پروفیشنل ہے، جابس کر رہے ہیں، ان کی اپنی ایک بہت آرگنائزڈ اور ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو گئی ہے۔ تو ایسے میں ہم ابراہیمی ماڈل کو کیسے وہ کر سکتے ہیں، اسٹیبلش کر سکتے ہیں، جہاں پہ اب کوٹ جو فٹ بال کے اگر آپ دیکھیں تو وہ کوٹس اب بدل گئے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ آئی تھنک اگین اٹ گوز بیک کہ بھائی وہی بات پر جاتی ہے کہ آپ نے ان کی، جب وہ چھوٹے سے تھے تب سے آپ نے ان کی پرورش کیسے کی ہے، تو دیٹ از دا ریزلٹ یو آر گوئنگ ٹو سی ایٹ دیٹ ایج، کہ بھائی آپ نے کیا ایفرٹس ڈالی تھی ان کی پرورش میں، کیا آپ نے ان کو مورلز دیے تھے، کیا انہوں نے آپ سے لیسنز لرن کیے ہیں، آپ نے جو دیا تھا۔ وہی کہتے ہیں نا کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، تو جو سیڈ انہوں نے گرو کی تھی، جس طرح کی سیڈ گرو کی تھی، پھر اسی طریقے کا آپ کو پھل ملے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ کبھی کبھی ریورس بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی بہت ایفرٹس رہی ہوں، کوئی بچہ جو ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، ایک آزمائش آ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر بچوں کو وہ دین کا فہم ہے اور ان کو پتہ ہے کہ بھائی کس محنت اور کس لگن کے ساتھ ماں باپ نے ان کے ساتھ ان کی پرورش کی ہے، کیا سیکریفائسز کیے ہیں، اور بہت ہی سٹل وے میں اگر پیرنٹس اوپن ہوں اپنے جو بھی ان کے سیکریفائسز ہیں اس کو بچوں کو اگر پتہ ہو ان چیزوں کا، ایسا نہیں کہ بچوں کو صرف ہر چیز بہت گرین دکھائیں اور جو بچے کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں، اوور پروٹیکٹیو بنائیں اور ان کے ساتھ شیئر نہ کریں، تو پھر وہ بچہ ظاہر ہے کہ اس کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ اتنا ایمپیتھیٹک نہیں ہوگا ماں باپ کے ساتھ۔ تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اگین اٹ گوز بیک ٹو دا پیرنٹنگ، کہ پھر آپ کس طرح کی پیرنٹنگ کرتے ہیں وہی آپ کو پھر اینڈ رزلٹ آپ کو وہ بچوں کے ساتھ ویسے ہی ملے گا۔ اور بچے خود بھی، لیکن اب اتنا آپ اتنے نئے سکلز سیکھ رہے ہو دنیا میں رہتے ہوئے، نئی چیزوں میں آپ اپنے آپ کو الجھا رہے ہو، تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ بھائی ہمارے پیرنٹس نے ہم کو یہ نہیں پڑھایا تھا، یہ نہیں سمجھایا تھا، کیونکہ ایک باشعور انسان کی اپنی ڈیڈز کا وہ خود حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو دے گا۔ تو اگر آپ اتنی سمجھ رکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ
دیکھو اور پہچانو کہ ماں باپ کا کیا درجہ ہے. Exactly. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, جاؤ بہت کھولو اچھی کھل کر بات چیت دیکھیں. ہو رہی ہے غزالہ. اور بس چونکہ اب ہم پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں تو میں آپ دونوں سے چاہوں گی کہ آپ ود ان اے منٹ آپ ہماری آڈینس کو آج یہ عید الاضحیٰ کے جو ایک اسپیشل سیشن ہم نے چلایا تھا اس میں آپ کیا میسیج دیں گے کہ دس لاٹس ٹوگیدر, لیکن ایک کوئی اسپیشل پیغام آپ کیا دینا چاہیں گی اپنی آڈینس کو؟ میں یہی کہوں گی کہ جو خطبہ وداع تھا, آخری خطبہ جو تھا, اس میں جو ہمارے سامنے پوائنٹس ہیں وہ ہمارے لیے رہتی دنیا کے لیے وہ سبق ہے نا. اس میں سب کچھ کاؤنٹ ہو جاتا ہے, اس میں سب کے رائٹس ہیں, چاہے وہ انسان ہو, ہر طرح کے انسان ہو, مرد ہوں, عورتیں ہوں, بچے ہوں, سب کے لیے. اور وہ میسیج ہمیں آگے کے لوگوں تک پہنچانا ہے. ایک ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے ایز اے مسلم امت کہ وہ ہمیں ادا کرنی ہے ذمہ داری, اور اس کو ہمیں پہلے ریکگنائز کرنا ہے, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اپنی ذمہ داریوں کو ریکگنائز کریں, امپلیمنٹ کریں اور آگے تک اس کو پہنچائیں. ایک بہت اچھا پیغام اپنے یوم عرفات کا دیا ہے. تو غزالہ آپ بتائیں کہ آپ ہماری آڈینس کو آج کس میسیج کے ساتھ چھوڑیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ اگین گو بیک ٹو یور روٹس, کہ بھائی آپ کہاں سے, آپ اپنا آپ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو گو بیک ٹو دا قرآن, گو بیک ٹو دا سنہ, اسٹک ٹو سنہ, اینڈ دین یو کان گو ایسٹرے. آپ بھٹک نہیں سکتے, آپ پھر دوسری راہ پر نہیں چل سکتے. تو وی آلویز نیڈ ریمائنڈرس. تو وہ ریمائنڈرز کے لیے ہم کو بار بار قرآن کو کھولنا ہوگا, دیکھنا ہوگا, احادیث سے گزرنا ہوگا. آئی لائک یور پوائنٹ جو ابھی آپ نے کہا کہ راستہ اگر آپ نے آگے کا طے کرنا ہے تو اس کے پہلے گو بیک ٹو یور روٹس. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کہاں سے چلے تھے تو آپ کو کیا پتہ ہوگا کہ آپ نے جانا کہاں ہے. بہت اچھا آپ کا ایک بہت اسٹرانگ میسیج ہے. اور انشاءاللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے جو ماڈل, جن کے بنیاد میں جو عید الاضحیٰ کی بنیاد میں ان کا وہ تھا, تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ وفادار تھے اللہ کے, اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کیا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام مسائل جو تھے, جو بھی چیلنجز تھے, جو بھی ایشوز تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن دیا. تو میں اپنی آڈینس سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے, جو ہمارا رب ہے, اس سے اگر ہم اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کر لیتے ہیں تو باقی جو رشتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ سدھر جائیں گے اور خود بخود ان کی کنیکشن صحیح ہوں گی. ہم بچوں کو اپنا فرما بردار نہ بنائیں, یا ہم اپنے والدین کے فرما بردار, تو وہ ایک ڈیفرنٹ لیول پہ, لیکن جب تک ہم خدا کے فرما بردار نہیں بنیں گے تب تک ہم کسی کی بھی اس میں نہیں آئیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ ہم سب سنت ابراہیم کو فالو کرنے والے بنیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی ہم نے عبادتیں کی تھی ان دنوں میں, اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.